کشمیری قوم کی پراپرٹی ان کی شاعری ہے. میں اس کو کبھی یہ نہیں کہتا ہوں لال ہندو ہے، نہ یہ کہتا ہوں لال مسلمان ہے. میں کہتا ہوں لال کشمیر کی سب سے عظیم خاتون آج تک ہے. غلام مہجور صاحب میرے شاعر ہے لیکن دینا ناتھ نہیں ہے. ابھیناو گپتا میرے رائٹر نہیں ہے. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہو؟ کمی سوئن برم دتنوں کو ٹھیک گئی میں دئی. پھر محمود گامی کو دیکھے، پھر رسول میر کو دیکھے، پھر صوفی شاعری کو دیکھے، پھر مہجور کو دیکھے، پھر آج کے رحمان راہی اور شاد رمضان کو. یہ سچ ہے کہ لال نے جب جنم لیا ہندو گھر سے. اب ہماری جو نئی جنریشن ہے، کیا آپ سمجھتے ہو کہ کیا وہ اپنی اس میراث کے ساتھ کنیکٹڈ ہے؟ علامہ اقبال جب کشمیر آئے بارہمولہ، اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہے کشمیری زبان. لینگویج اور آئیڈینٹی کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ پر گگر چکران گر گگرن لار. سنسکرت زبان کا بھی ہماری زبان پر بہت اثر ہے، فارسی زبان کا بہت اثر ہے، عبرانی زبان کا ہبرو، بہت سارے الفاظ ہمارے ہبرو سے آئے. موزان ہن تو مسلمان ترک چھپ. جو ہمارے ویورز کو بتائیں گے، جو ہماری ینگ جنریشن ہمیں دیکھ رہی ہیں کہ کیا کیا اپرچونٹیز ہیں ان کو. سارے لوگ جانتے ہیں ہم اچوناز آفتابس آفتاب. تو اس سے پہلے یعنی قریب 700 سال پہلے ہم اس کو سوریا کہتے تھے، سیریا. زبان اتنی کشمیری پنڈتوں کی ہے، زبان اتنی کشمیری سکھوں کی ہے اور ہماری مسلمانوں کی ہے. سرکار سے فون آتا ہے، سرکار سے بھی فون آتا ہے، سرکار سے کبھی نہیں آتا ہے. تو ایک تو لارڈ بدھا کو یہ ٹائٹل ملا ہے. تو کشمیری پنڈت جو تھے اتنا مانتے تھے شیخ العالم کو، اتنا پیار کرتے تھے شیخ العالم سے، اس کی ذات سے، اس کے جو فلسفہ تھا اس سے. کشمیری رائٹر ایوری ون مسٹ ریڈ. جب ہم فخر سے کہیں گے کہ ابنو گپتا ہمارا ہے، جب ہم فخر سے کہیں گے آنند ورمن ہم. یور میسج ٹو دی یوتھ ان ون لائن. دپیوم بال یارس یور لاگو تم دپنم بوزون چھس کون لاگو. میراث پوڈ کاسٹ کے اور ایک شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج میرے ساتھ ایک اہم شخصیت اسٹوڈیو میں موجود ہے. ان کے بارے میں ضرور آپ نے سنا ہوگا کیونکہ ہماری کتابوں میں ان کا نام بہت بار آیا ہے. میرے ساتھ ہے پروفیسر شاد رمضان صاحب. شاد رمضان صاحب، آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. میرے آڈینس میں کئی سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے آپ کے لکھے ہوئے مضمون ضرور پڑھے ہوں گے، کیونکہ ہم نے خود بھی پڑھے ہیں. اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں. آج ہم ایک تو ان مضمونوں کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن آج ہم کشمیری لینگویج کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ کشمیری لینگویج کے اوریجن کو لے کر بہت ڈیبیٹ ہوتا رہتا ہے. کئی لوگ کئی تھیوریز لے کے آ رہے ہیں. آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ نے کئی ساری کتابیں کشمیری میں بھی لکھی ہیں، کیا اوریجن ہے کشمیری لینگویج کا؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا جو ہمارے آڈینس ہے ان سے مخاطب ہونے کا. تو میں یہ کہوں گا کہ کشمیری زبان دنیا کی جتنی بھی قدیم زبانیں ہیں، جیسے سنسکرت ہے، جیسے پرشین ہے، جیسے ہبرو ہے یعنی عبرانی، جیسے عربک، اور اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہے کشمیری زبان بھی. ہند یورپی گروپ جو خاندان ہے، تو بہت عرصے تک یہ چلتا رہا ڈیبیٹ کہ کشمیری زبان سنسکرت سے نکلی ہے، بالکل، یا عبرانی سے نکلی ہے زبان ہے. کئی لوگ پرشین کا بھی ذکر کرتے تھے. تو لیکن اب یہ بات بالکل طے ہے، بالکل صاف بات ہے کہ جو ہمارے لسانی ماہرین ہیں انہوں نے اب یہ بالکل کہا ہے کہ کشمیری زبان اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہے جس خاندان سے سنسکرت بذات خود یا عبرانی یا فارسی زبان ہے. تو اس طرح سے سسٹر لینگویجز کہلاتی ہیں آپ جی، یعنی یہ بہنیں ہیں آپس میں. ایک تو یہ میں کہنا چاہوں گا. دوسرا یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت قدیم زبان ہے. اور ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ورڈ بلڈنگ، جو لفظیات ہے، شبد راش ہے اس کا، یہ بہت زبردست ریچ ہے. جی. تو تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کشمیری زبان ایک چھوٹے قوم کی زبان ہے، یہ سچ ہے. تعداد میں ہم کم ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جہاں بھی اس کا آرجن ہو، جتنی بھی پرانی زبان کشمیری ہے، لیکن میں کہوں گا کہ ایک مہذب قوم کی زبان ہے، ایک اس قوم کی زبان ہے جس کے رشتے دنیا کی جو قدیم تہذیبیں ہیں
उस कौम से हमारा रिश्ता है जो जिसको आप मीरास कहेंगे, तमद्दुनी मीरास। तो उस तरह से ये एक दुनिया की कश्मीर जो है, कश्मीरी कौम, हाँ, कदीम तरीन जो जितनी भी नस्लें हैं, कौमें हैं, उनमें एक कौम कश्मीरी भी है, उसी कौम की ज़बान है। जो अगर हम ये जानना चाहेंगे कितनी पुरानी है, तो क्या कोई एक नंबर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं? हम तो ये नहीं कह पाएंगे कितनी पुरानी है, क्योंकि मगर ये कहते हैं कि 5000 साल इसकी तारीख है। लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीरी कौम की बात करेंगे, तो बहुत पुरानी तारीख है। आप यहाँ जो हमारी जो कल्चर हेरिटेज हमारा है, तो ये वादी सिंध की जो तहज़ीब है, उससे पहले कश्मीर की तहज़ीब, जब आप यहाँ जाएंगे हार्बन टाइल्स देखेंगे, तो उसका मतलब है कि हम ये भी कह सकते हैं कि कश्मीर में जो लोगों के हैबिटेशन है, रहन सहन है, ये भी बहुत पुराना है। बहुत पुराना है। आप देखिए नागाज जो है, हाँ, वो तो 4000 साल पहले की बात है। उससे पहले यहाँ आर्या कौम रहती थी। अच्छा, उससे पहले भी कोई कौम यहाँ रहती थी, हमें मालूम नहीं है अभी तक कि कौन सी कौम थी। लेकिन जो कश्मीरी ज़बान है, एक अल्फाज में आपसे कहूँगा, एक लफ्ज़, जैसे कि यहाँ आई आर्यन जी, उसके बाद आए यहाँ पर ये नाग। हाँ, तो नाग के माने हैं सर्फ, कश्मीरी हम सर्फ कहते हैं। तो दूसरा ये है कि ये जो स्प्रिंग्स हमारे हैं, चश्मे, यस, अब हम 4000 साल से स्प्रिंग्स को कहते हैं नाग। इसीलिए कि जब यहाँ नागाज आए तो इन्हीं के इर्द गिर्द रहे वो कबीले। तो उससे पहले में एक लफ्ज़ हमारे जो ये स्प्रिंग से हम कहते हैं वुजी, यहाँ से वनान पकर, आज से वनान नाग पकर। लिहाजा इसके माने ये हैं कि अगर 4000 साल पहले भी हमारी ज़बान मौजूद है। दूसरा कि जब हम देखते हैं हमारी तारीख़, अगर हम मुताला करेंगे कश्मीरी तारीख़ का, तो हमारा एक आता है बहुत, एक फोक टेल हमारे बहुत मशहूर है, हिमाल नागराय। तो ये भी 4000 साल पहले की दास्तान है। और जो नाग राज, अगर हम बोलेंगे हिंदी ज़बान में नागराज, तो कश्मीर में उसको कहते हैं नागराय। तो दूसरा जो वो नाग कबीले से था, उन्हीं का शहजादा था। तो यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे हिमाल, तो वह आर्या कबीले से ताल्लुक़ रखती थी। तो एक मुहावरा कश्मीर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनका आपस में थोड़ा जंग भी हुई, क्योंकि ये कहते थे, जो आर्यत कहते थे अपने आप को हम पढ़े लिखे लोग हैं, और जो नागाज हैं वो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। लिहाजा उनमें जंग भी हुई, आपस में खलिशां भी हुई। तो उस तरह से एक मुहावरा है, मेरे ख्याल से उतना पुराना है, वन कशर पैटर्न है, पर गगर चकारान गर गगरन लार। तो ये बहुत पुराना है। अगर उसके बाद भी कश्मीरी ज़बान को आप देखेंगे, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए, ये मुहावरा हम यूज़ क्यों करते आए हैं? इसलिए करते हैं कि जब यहाँ, मेरे ख्याल से ये मेरी असेसमेंट है, तो जब यहाँ पहले ही थे आर्यन जी, वो रहते थे यहाँ, तो नागाज आए तो उनकी जंग आपस में हुई, क्योंकि ये इन्होंने एक दास्तान जो हमारी है, इश्किया दास्तान है। यानी नागराज जो था उसको मोहब्बत हुई हिमाल से। हिमाल तो बड़े कबीले की वो लड़की थी, शहजादी थी। तो वो भी शहजादा था, लेकिन वो कहते थे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आपस में जंग हुई दो कौमें। तो जो आर्या थे, जो नागाज थे, नागाज ने उनको थोड़ा तकलीफ पहुंचाई, जो हम असली आर्यन थे, यहाँ के असली बस्किन थे। तो उन्होंने कहा इमगे परगगर, यानी ये बाहर से आए हैं, ये इमगे परगगर, इमचे कारण गर गगरन लार, यानी जो हम असली बस्किन यहाँ हैं, यहाँ के हैं, मूली बस्किन, तो हमें बगाते हैं यहाँ से। तो ये तब से है। तो उस तरह से कई मुहावरे ऐसे हैं जो कश्मीर हिस्ट्री है उससे ताल्लुक़ रखते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह से 5000 साल हमारी तारीख़ है, ज़बान की भी और जो कश्मीरी कौम। और इसकी रेलेवेंस, जैसे सिमिलरिटीज़ किस किस लैंग्वेज से हैं? फॉर एग्जाम्पल कश्मीरी के बारे में बताया जाता है कि इसमें कई सारे अल्फाज जो है वो हम फ़ारसी से यूज़ करते हैं। अगर ऐसा आप तो बता रहे हैं कि ये एक सिस्टर लैंग्वेज है, अब हम ये नहीं कह सकते कि हम उनसे यूज़ करते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अब सिमिलरिटी है। तो अगर किस किस लैंग्वेज से? फ़ारसी से सिमिलरिटी है, पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कश्मीरी ज़बान का ग्रामर है, साख्तियाती निज़ाम जो उसका है, वो बिल्कुल अलग है। संस्कृत
بہت سارے الفاظ اس زبان میں موجود ہیں آپ بھی، کیونکہ میرے خیال سے 1000-1500 سال سنسکرت زبان یہاں سرکاری زبان رہی ہے کشمیر میں مذہبی زبان رہی ہے. اس کے بعد فارسی آئی تو وہ بھی سرکاری زبان رہی 700 سال قریب. تو اس کے معنی ہیں کہ سنسکرت زبان کا بھی ہماری زبان پر بہت اثر ہے، فارسی زبان کا بہت اثر ہے، عبرانی زبان کا ہبرو، بہت سارے الفاظ ہمارے ہبرو سے آئے ہیں. مگر ایک جو غلط نظریہ ہمیں دیا گیا ہے، چاہے کسی بھی طرح دیا گیا ہے یا ہم نے غلط طریقے سے خود ہی سوچا. مثلا ہم نے بار بار کہا اچھے دبن کے ہے وپرن گنڈیو دستار پنن میں گنڈیو کے. اس کے یہ معنی ہیں کہ اچھو ہمیشہ کرمز کوشش اچھ پانس مانن تھوڑا کمزور وون پہلے نہیں اب اس کی بہت وجوہات ہیں. اگر موقع ہے میں بتاؤں گا کیوں، کیونکہ میں تاریخ کا بھی طالب علم ہوں. تو یہ ہے کہ اس وقت جو یہاں پر لازماً سنسکرت ہم بولتے تھے، فارسی بولتے تھے، لیکن اس کے یہ قطعاً معنی نہیں ہے کہ ہم نے ان سے ساری چیزیں ادھار لی. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم نے ان کو بہت ساری چیزیں دی؟ کیونکہ سنسکرت زبان کے تھرو جتنا بھی ہمارا یہاں ذخیرہ ہے شیوازم کا یا بدھزم کا، تو یہ سارا ذخیرہ یہاں سے ہی انہیں 72% کنٹریبیوشن ہے شیوازم کشمیر کا کشمیر شیوازم ترک فلسفہ. اس کے 3 کونے ہیں، آگم شاستر، سپند شاستر اینڈ پرتبنجا فلاسفی. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے جب 72% ہمارا کنٹریبیوشن ہے؟ اچھا بدھسٹ جو ہمارے یہاں آتے تھے رہتے تھے، لیکن اس میں ہمارا بہت کشمیر بدھزم ہم اب بھی کہتے ہیں، اس میں بھی کنٹریبیوشن ہے. کیا یہ سچ نہیں ہے یا ممکن نہیں ہے کہ ہمارے ہاں سے بھی انہوں نے الفاظ لیے ہیں؟ آپ یہ مانتے ہیون سانگ آئے یہاں سے بدھزم چائنا چلا گیا ہے. جیسے میں ایک اور مثال دوں گا. میں سارے لوگ جانتے ہیں ہم اچوناز آفتابس آفتاب، تو اس سے پہلے یعنی قریب 700 سال پہلے ہم اس کو سوریا کہتے تھے. سیریا وہ سنسکرت سے آیا، سوریا سے نکلا ہے سیریا، اور فارسی سے نکلا ہے آفتاب. مگر اس سے پہلے جو ہم کون سا الفاظ استعمال کرتے تھے آفتاب کے لیے؟ راؤ. یہ کشمیری لینگویج کا الفاظ ہے راؤ کے معنی ہے آفتاب. جم لذائے سون سنز لرے ڈب تل تہذی پکانو سراؤ، یعنی تم لز بادشاہ روزن، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. لیکن آج بھی محاورہ ہمارے پاس ہے سچ زنت کاجک راؤ، یعنی موسٹ بیوٹیفل. اگر تھی ونو لفظ کرو تھی یہ سا موسٹ بیوٹیفل گرل یا بائے، تیل چھ ونان یہ کاجک راؤ. کاج گو کوج، لنچ ٹائم، یعنی دوپہرک آفتاب، شاینی. تو یہ تمہ برونٹم لفظ یت کن میں ہوت وون ہوت وزین تو پکھر تمہ برونٹم لفظ. لہٰذا یہ بار بار کہنا کہ ہم نے صرف وہاں سے الفاظ لائے یہ صحیح نہیں ہے. تیسری بات میں کہوں گا اس کے ساتھ، اسی کے ساتھ جوڑوں گا. ایک ہمارا جانر ہے پوئٹک جانر، شاعری صنف جس کو آپ کہیں گے، وچن. تو یہاں سے 3-4 ہزار سال پہلے گیا ہے کنڑ لینگویج میں، یہاں سے ہی گیا ہے. چونکہ ہندوستانی زبان میں څ آواز موجود نہیں ہے تو انہوں نے ان کی زبان پر نہیں آیا یہ وچن. تو وہاں کی جو آواز ہے څ آواز چیم میں تبدیل ہوتی ہے، څ آواز چیم میں تبدیل ہوتی ہے، تو اس میں ہو گیا وچن. آج بھی جو ان کا سب سے زیادہ اٹ از وچن، کشمیری ہے نا، کشمیری وچن ہے. تو آج بھی اگر آپ کنڑ لینگویج دیکھیں گے تو سب سے اچھی پوئٹری مانی جاتی ہے ان کی پرانی جو پوئٹری ہے اس کو وچن کہتے ہیں. تو یہاں سے گیا ہے. تو آج تک جب ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہمارے یہاں سے ہی وچن گیا، کسی پنڈت جی نے وہاں تک وہ گئے تو اپنے ساتھ ہی اس جانور کو وہاں لیا. تو اس لیے یہ کہنا نامناسب ہوگا کہ ہم نے یہ میوچول کنٹریبیوشن یہاں سے کچھ رد قبول، اچھے پر رد قبول، کچھ چیزیں آئی، کچھ چیزیں چلی گئی. ٹھیک. تو یہ جو آپ نے بدلاؤ اتنے سالوں سے، ڈیکیڈ سے جو بدلاؤ آتا گیا ہے لینگویج میں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال سے لینگویج میں اتنا زیادہ بدلاؤ نہیں آتا ہے. کیوں؟ جیسے میں نے آپ کو کئی محاورے بتائے کیونکہ بالکل پرانے ہمارے ہیں. آپ لل کو لیجیے،
لل دید اس کی جو شاعری ہے آمہ پن سودرس نائی چھس لما کت بوز دئی میون میں دی تار. آپ سمجھ پائیے, آپ بھی سمجھ پائیے سیدھے سے. شیخ العالم کن رئی بوزک تو کن نو روزک, زبان تو وہی ہے. اس کے بعد حبہ خاتون, یہ تو 14ویں صدی, اس کے بعد 16ویں صدی حبہ خاتون. تو اگر ژٕ کمس سۄنہِ مانہِ برم دیُت نیونکھ ژےٚ کیٛاہ گئی میٛٲنۍ دٕے. پھر محمود گامی کو دیکھے, پھر رسول میر کو دیکھے, پھر صوفی شاعری کو دیکھے, پھر مہجور کو دیکھے, پھر آج کے رحمان راہی اور شاد رمضان کو دیکھے. زبان ایک ہی ہے. ہاں کچھ چیزیں الفاظ کا تبادلہ ہوتا ہے یا الفاظ بدل جائے. جیسے اب ہم انگریزی زبان کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں یا اردو زبان کے. أسۍ چھِ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ اصلی بر, وۄنۍ چھِ أسۍ وَنان دروازٕ ترٛاو, اصل چھُ نا بر یہ. أسۍ چھِ وَنان لڑکی, اصل میں تو أسۍ چھِ وَنان کوٗر, ہمارے پاس موجود ہے کوٗر. أسۍ چھِ وَنان کوٹ, أسۍ چھِ وَنان لڑکہٕ. لہٰذا یہ سچ ہے کہ کئی الفاظ آئے, لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم نے سنسکرت, پرشین یا عبرانی جو زبانیں ہیں ہمارے یہاں سے بھی کئی الفاظ وہاں تک گئے ہیں. اور ایک چیز, جتنے بھی جو کشمیری رائٹرز یا پوائٹ وغیرہ جو گزرے ہیں, ہم نے ایک چیز دیکھا ہے کہ ہمارا ایک ڈویژن رہا ہے. لائک کشمیر ہے, پاسٹ میں کشمیر میں ہندو بھی رہے, مسلمان بھی رہے ہیں, بدھسٹ بھی رہے ہیں, لیکن ہم ڈیوائڈ کرتے رہے ہیں. لائک غلام مہجور صاحب میرے شاعر ہے لیکن دینا ناتھ نہیں ہے, ابھیناؤ گپتا میرے رائٹر نہیں ہے. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہو؟ کیا یہ جو ایک طریقہ کار ہم میں رہا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ, اور زور دے کے کہوں گا, زبان اور پوئٹری اس کی کوئی سرحد نہیں ہے. زبان اتنی کشمیری پنڈتوں کی ہے, زبان اتنی کشمیری سکھوں کی ہے اور ہماری مسلمانوں کی ہے. زبان تو زبان سب کی ایک, اس کو ہم کہتے ہیں ایک مشترک, اس کو مذہب کے ساتھ ریلیٹ نہیں کیا جا سکتا, اس کو کسی بھی طرح نہیں. زبان تو زبان, اس کو مذہب کے ساتھ جوڑیں گے, اگر جوڑیں گے وہ غلط ہے, وہ غلط بھی ہے. اور شاعری کو بھی ہم مذہب کے ساتھ کسی طرح نہیں جوڑ پائیں گے. لال کو آپ لیجئے, شیخ العالم کو لیجئے, ہندو بھی مانتے ہیں, مسلمان بھی مانتے ہیں. حبہ خاتون کو سارے لوگ ہندو مسلم ہم پیار کرتے ہیں ان کو. آج بھی اب جب کشمیری پنڈتوں کی اب شادی ہوتی ہیں تو وہ گاتے ہیں, حبہ خاتون کے گیت گاتے ہیں, ارجمال کے گیت گاتے ہیں. لہٰذا ہم اس طریقے سے نہیں کہیں گے کہ یہ رحمان راہی مسلمانوں کا شاعر ہے اور دینہ ناتھ نائدم پنڈتوں کا شاعر ہے. اگر آپ دینہ ناتھ نائدم کو پڑھیں گے وہ بہت بڑے شاعر ہیں. تو انہوں نے جو نظم لکھی ہے, دپان جنگ چھ وتھون پگہ گوٚژھ نہٕ سپدُن, پگہ شولہِ دنیا پگہ گوٚژھ نہٕ سپدُن. تو یہ ان کی شاعری جو ہے وہ کشمیری زبان میں, زبان مشترک میراث ہوتی ہے. لل دید یا للیشوری, یہ ایک ایسی فگر رہی ہے, اس کو لے کر کافی بحث مباحثہ رہا ہے. کہاں کیا اوریجن ہے اس کا, کہاں سے آئی ہے, کیا مذہب ہے اس کا, اس کے بارے میں سب لوگوں کی کیوریاسٹی ہے. مجھے لگتا ہے ہمارے آڈینس کی بھی بڑی کیوریاسٹی رہی ہوگی کہ ان کے بارے میں آپ تھوڑا جانکاری دے میرے خیال سے کیا کیا کنٹریبیوشن ہے. اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہونی چاہیے. یہ سچ ہے کہ لل نے جب جنم لیا ہندو گھر سے جنم لیا, اس میں کوئی شک نہیں. مگر یہ سچ نہیں ہے کہ اس کا نام لل کے بغیر پدماوتی ہم اس کا نام جوڑتے ہیں, وہ نہیں ہے. کیونکہ اس نے اس کی شاعری میں جتنے بھی اس کے واق ہے اس نے خود کو لل کہا ہے. تو اس کے اصل, اس کا جو نام ہے اصلی اوریجن وہ تو لل ہے, لل دید. تو دوسرا یہ ہے کہ پھر اس وقت وہ جو پیریڈ تھا 14ویں صدی, ایک نئی تہذیب آئی, اس کو ہم تو اگنور نہیں کریں گے کہ جو یہاں پر مسلمان آئے, یہاں پر فارسی زبان آئی, یہاں پر جو ہمارے رسم و رواج ہے وہ کہیں نہ کہیں بدل تو گئے. تو لل بھی متاثر ہوئی, مگر اس کو ہم کسی مذہب سے نہیں جوڑیں گے میرے خیال سے. کیونکہ ہندو یا مسلمان اس کو ہم زان سا لل موج, تو ہم اس کو ماں کا تصور کرتے ہیں. لہٰذا وہ ان کی بھی ماں ہے, وہ ہماری, وہ کشمیری قوم کی ماں ہے. کشمیری قوم کی پراپرٹی ان کی شاعری ہے. میں اس کو کبھی یہ نہیں کہتا ہوں لال ہندو ہے, نہ یہ کہتا ہوں لال مسلمان ہے. میں کہتا ہوں لال کشمیر کی سب سے عظیم خاتون آج تک ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ وہی خاتون ہے جس نے شیخ العالم کو اپنی چھاتی سے دودھ پلایا. تو شیخ العالم اس کو اپنی ماں مانتا ہے. تس پدمان پورچ للے تم گلے امرت چو. تو لہٰذا ہم لل کو یہاں شیخ العالم کو ایون شیخ العالم کو بہت سارے کو نندریشی بھی کہتے ہیں. تو یہاں بھی ایک اور بات جوڑوں گا
کہ عام جو لوگ سننے والے ہمارے جو اس وقت ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو یہ شیخ العالم واحد شخص ہیں آفٹر لارڈ بدھا یمن زن ٹائٹل میولمت میں پی سہجانند، یعنی ایک تو لارڈ بدھا کو یہ ٹائٹل ملا ہے. تو کشمیری پنڈت جو تھے اتنا مانتے تھے شیخ العالم کو، اتنا پیار کرتے تھے شیخ العالم سے، اس کی ذات سے، اس کے جو فلسفاتوں سے. تو انہوں نے ہم نے اس کو علمدار کہا، انہوں نے اس کو سہجانند کہا. اس کی کیا خاص وجہ کیا ہے، کیا ایسا اس کی یہی وجہ ہے کہ جو لال اور شیخ العالم ماج پوتر یہ دونوں یہ کشمیر کے عظیم دو ہستیاں ہیں. تو یہ بڑے لوگ ہیں، بڑے شخصیت ہیں. انہوں نے ہم نے وہ دیا، انہوں نے وہ دیا جیسے کہ تب تک سنسکرت اور فارسی میں لوگ شعر کہتے تھے، لیکن انہوں نے ایک طرح سے بغاوت کی اور کشمیری زبان میں انہوں نے شاعری کی. شیخ العالم نے اور لال نے پہلے شروعات وہاں سے ہوئی، لال سے ہوئی، شہرت تو لال سے ہوئی ہے. تو لہٰذا وہ ہماری ماں ہے، ہم شیخ لال دید. تو وہ کسی قوم سے، کسی مذہب سے، کسی عقیدے سے اس کو جوڑنا ٹھیک نہیں ہے. اگر اس کی شاعری دیکھیں گے، اس نے کہیں نہیں کہا میں ہندو ہوں یا میں مسلمان ہوں، بلکہ اس نے کہا موزان ہند تو مسلمان ترک چھک اگر ات زمانے اگر گاٹل چھک یا اگر بس نا یہ تہ مانے کی ترک چیز ونان جو ترک سے آیا ہو. ترک سے کون آیا تھا اس وقت؟ مسلمان. یہ کبیر نے بھی استعمال کیا مسلمان کے لیے کہ ترک کا ہوں یا ہندو. تو اس نے مسلمانوں کو بھی اشارہ دیا کہ اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو آپ ایسا کہو، ڈویژن مت کرو. ایک تو ڈویژن مت کرو، یہ نہیں کہ اس نے کہا کہ یہ سا آفتاب کی مانند جو شیو ہے، جو خدا ہے وہ آفتاب کی مانند ہے. یہ مسجد پر بھی اسی طرح پڑتا ہے یہ آفتاب، اور مندر پر بھی. تو لال ہماری ہے، یہ ان کی ہے، ہم سب کی ہے. شیخ العالم ہم سب کا ہے، رحمان ڈار ہم سب کا ہے، شمس فکر ہم سب کا ہے، دینات نادم ہم سب کا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں، میں نے کہا ہم عظیم لوگ اس لیے ہیں کہ ہم نے ابنا گپت کو پیدا کیے، ہم نے آنند ورما کو پیدا کیا، ہم نے محمد کو پیدا کیا. شاید ہمیں کنٹریبیوشن سمجھ نہیں آ رہے ہیں، ان کا اتنا کنٹریبیوشن ہے بہت زیادہ. تو ہمیں جب میں باہر جاتا ہوں، کبھی میرا لیکچر ہوتا ہے تو میں فخر سے کہتا ہوں میں اس کشمیر سے ہوں جس کشمیر نے ابنا گپت کو پیدا کیا، آنند ورمن کو پیدا کیا، ممٹ. حالانکہ ممٹ کو میں مانتا ہوں، میں کبھی کبھی اپنے لیکچر میں کہتا ہوں میں ممٹ کے گاؤں سے ہوں کیونکہ وہ کلگام سے تھے میری ریسرچ کے مطابق. تو اس طرح کی تو کیا اس میں کوئی کنٹروورسی ہے؟ نہیں کنٹروورسی نہیں. میں کیونکہ صحیح ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کون کہاں کا تھا، اتنا معلوم نہیں ہے کیونکہ وہ بہت پرانی باتیں ہیں. تو ہمیں ہسٹوریکلی یہ پتہ نہیں اصل میں کہاں کے ہیں یہ. تو اس طرح سے میں ایک اور بات کہوں گا، جتنا کنٹریبیوشن ان کا ہے ابنا گپت یا آنند ورمن کا ہے، تو ہم اس کو ایسے اگنور کیسے کریں گے؟ تو یہ بات میں کہوں گا جو ہمارے سننے والے ہیں جتنے بھی ہیں، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم 700 سال سے اگر ہم اپنی تاریخ کو شروع کرتے ہیں جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں، نہیں 700 سال کی ہمارے 5000 سال کی تاریخ ہے، تو اس تاریخ کو اگنور کرنا یہ ہم خود اپنے آپ سے ظلم کرتے ہیں. 5000 سال کی ہم 700 اس تاریخ کو ہم کیسے، ہندو پیریڈ کو ہم کیسے بولیں گے؟ اس پیریڈ کو ہم شاردا پیٹھ کہتے تھے، شاردا پیٹھ کو ہائیسٹ سیٹ آف لرننگ. تو اس دور کا جو کنٹریبیوشن ہے، اگر ہم اس کنٹریبیوشن کو قبول نہیں کریں گے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے. لہٰذا ہم کشمیری ہیں، 4000 سال 5000 سال پہلی تاریخ ہے. ہندو پیریڈ ہماری ہے، چاہے ہندو کی تاریخ ہے، یہ تو ہماری یہ کشمیریوں کی تاریخ ہے. جو میراث ہندو پیریڈ نے ہمیں دیا ہے، شاردا پیٹھ نے، تو وہ ہم کیسے اگنور کریں گے؟ اس کے بعد جو مسلم پیریڈ ہے اس کو بھی ہم ایرانی صغیر کہتے ہیں، چھوٹا سا ایگزسٹنس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ تو ہم گناہ کر رہے ہیں، یا ہم اس کو ہم جاہلانہ پن کہیں گے. جو بھی اگر کوئی کہے گا ہماری ہسٹری ہے 700 سال بولتا وہ تو جاہلانہ پن ہے. لہٰذا ہم جو بھی جہاں سے بھی آئے ہیں ہم کشمیری ہیں پہلے، پھر بعد میں آپ کس دھرم کو مانتے ہیں وہ تو معمولی چیزیں ہیں. اصل میں ہم تو انسان ہیں اور ہم پہلے کشمیری ہیں. اگر میں آپ سے پرسنلی پوچھوں کہ آپ کو جو بھی ہمارے رائٹر شاعر وغیرہ گزرے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ امپریس آپ کو کس نے کیا؟ یہ بہت مشکل سوال ہے کیونکہ اس میں تو مشکل ہے کہنا تو، لیکن لال اور شیخ العالم پہلے میں کہتا ہوں بار بار، یہ ہمارے گریٹ پوئٹس ہیں. گریٹ لفظ استعمال کرنا بہت مشکل ہے، عظیم کسی کے ساتھ جوڑنا. تو پہلے لال کو، پھر شیخ العالم کو، اس کے بعد سب سے زیادہ میں پسند کرتا ہوں رحمان راہی کو.
اچھا. اور میں اتنا بھی کہتا ہوں کہ اگر کشمیری قوم جو ہمارا پورا کلچر ہیریٹیج ہے تو اس میں کوئی شک نہیں. جیسے ہم نے 4000-5000 سال جو ہماری سالہ تاریخ ہے تو ہمارا کلچر ہیریٹیج ہے. تو اگر پھر ہمارا سرمایہ ہے وہ ہماری زبان ہے اور ذخیرہ الفاظ ہے، شبد راش، تو اس کے اندر جانے کا جو راستہ ہے وہ رحمان راہی کی شاعری ہے. اتنے بڑے شاعر تھے رحمان راہی. اب ہماری جو نئی جنریشن ہے، کیا آپ سمجھتے ہو کہ کیا وہ اپنی اس میراث کے ساتھ کنیکٹڈ ہے؟ لائک ایسے شاعر جو ہمارے گزرے، اختر محی الدین صاحب ہے، سوچ کرال صاحب ہے، یا رحمان راہی صاحب ہے، تو ان کا وہ کنیکشن، آر دے ایبل ٹو کنیکٹ ود دیم؟ اگر نہیں ہو رہا ہے تو کیا آپ نے جو کیا سمجھا ہے کہ کیا کمیاں رہ رہی ہیں؟ ہماری جو نئی نسل ہے تو ان کی خطا نہیں ہے، خطا ہماری ہے. کیوں؟ جو ہمارے انسسٹرز تھے، جیسے میرے والد صاحب یا ان کے والد صاحب، انہوں نے جس طرح آپ کے پاس پراپرٹی ہے، اپنے والد محترم کی پراپرٹی، مکان بھی اسی کا ہے، زمین بھی اسی کی، تو اس نے آپ کو وہ میراث عطا کی. تو انہوں نے اسی طرح زبان بھی منتقل کی. یعنی میرے باپ نے، میرے ماں نے مجھے کشمیری زبان دی، تو ہم یہ گناہ ہمارا ہے. ہم اپنے بچوں کو اردو سکھاتے، ہم اپنے بچوں کو اردو میں یا انگریزی میں بات کرتے. اس کے معنی یہ نہیں ہم اردو یا انگریزی نہیں سیکھیں گے، بچوں کو کہیں گے مت سیکھو، نہیں. لیکن جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، آپ جو مجھ سے پہلے جنریشن ہے، ہم سے قابل تھی، پڑھے لکھے لوگ تھے ہم سے. ان کو انگریزی بھی اچھے آتے، ان کو پرشین بھی آتے، ان کو عربی بھی آتے، ان کو کشمیری بھی آتے. لہٰذا جو شخص، جو بچہ، جس بچے کو اپنی ماں اردو زبان دیتی ہے دودھ کے ساتھ، وہ ظلم کرتے اپنے بچے کے ساتھ. کیونکہ جو کشمیری زبان کا محاوراتی نظام ہے، میٹافورک سسٹم جو ہمارا ہے، وہ اس تک نہیں پہنچتا ہے. رحمان راہی تبھی بڑے شاعر ہیں. میں ایک اور نام لوں گا، امین کامل صاحب، بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں. تو امین کامل، رحمان راہی یا دینا نادم اپنے لیا، فراق، عاظم، جتنے بھی ہمارے بڑے شاعر ہیں، تو ان کو کشمیری زبان کا محاورہ جو تھا تمن سو تتھے کن ژتس کن تھی تو ونکس کت سے کر. لہٰذا اگر مجھ تک یہ پہنچا، اگر میرے بچے تک نہ پہنچے گے تو وہ بڑا، یہ وہی تو کنٹریبیوشن ہے. وہ تو بیچارے، وہ تو تم گژھن، تمن چھس ونان بہ کٲشِر پٲٹھۍ تمہِ ساتہٕ یہ گژھِ جٕژ روٚس کھر. کٲشُر بچہ گژھِ تیٚلہِ اگر تٔمِس دِمو أسۍ صرف سا یہ اردو تو انگریزی کٲشُر دِمو، یہ گوٚو جٕژ روٚس کھر. کیازِ؟ اسی زبان میں ہمارا کلچرل ہیریٹیج ہے، اسی زبان میں ہمارا شاعری کا خزانہ ہے. جیسے لل نے ایک جگہ کہا، یہ میں کہوں گا یہاں پر، آپ نے کہا نا شاعری کا، اس نے کہا یہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. ژت ترگ گگن برہمون نمیش یوزن ژھانڈن لچھ. یعنی اس کے یہ معنی ہیں کہ جو میری سوچ، یہ پرواز نہ سوچو، ترگ گو گر، اس میانہ سوچک پرواز، میری سوچ کی جو اٹھان ہے، پرواز ہے میری سوچ کی، سہ لچھ واد میل طے کران اکس برنزس مز، جس کو آپ لائٹ ایئرس آج کی زبان میں کہتے ہیں. تو یس لیڈی آسہِ، یس کشمیریوں کی ماں ہے، یمس یہ پرواز آسہِ، تخیل آسہِ، لچھ واد میل آسہِ کران تم سند سوچ طے برنزس مز، یس زن دپان، سۄ چھِ دپان یہ ہسا چھُ یِوان سات زمین 9 آسمان تو تمہ پتہٕ گوٚو شِنیا، شِنیا سے جا کر بھی میون تھاٹ چھُ واتان توٚت تہِ. اس کو اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہماری جنریشن کو نقصان نہیں ہے نقصان. اگر ہم یہ نہیں جانیں کہ شیخ العالم کمی رہی ہے، یہ قدرتی بات. آپ شیخ العالم نے ایک جگہ کہا ہے، اس نے 7 رشیوں کا نام لیا ہے. تو اس میں کشمیر کی تاریخ پوری اس ایک شلوک ہے. تو اس شلوک میں جب وہ ریشوں کا ذکر کرتے ہیں، اس میں ایک تاریخ کشمیری ہے. تو جب ہم اس تاریخ تک نہ پہنچیں گے تو ہم اپنے کو کہیں گے کہ ون جزرس کر ون میں امس جزرس کھر، امس لگان وندس مز تۭر، بہارس مز لگان گرمی. تو یہ گژھِ کٲشرٮ۪ن بچن تیٚلہِ. کیا کریکشنز کیا کی جا سکتی ہے؟ لائک کہ ہمارے پاس کیا کچھ کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ جو ہماری نئی جنریشن ہے ہم ان کو واپس پھر سے اپنی اس میراث کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں پر تو کمی رہی ہے، بریک تو کہیں لگی ہے، جہاں بریکیج ہے، بریک کہیں ہے. وچھو کیا چھو مسئلہ چھو کہ یس میں وون گوڑے کہ میں نے پہلے کہا آپ سے کہ یہ ہماری خطا ہے. پہلے ہم کو چاہیے یس وومین فوک، خاص کر ماجہ سانچ، ماجن چھس بہ کران اک چیز بار بار، تس ون حلم دٲرِتھ یا دامانہ دٲرِتھ.
ہم گزارش کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو آپ وہ زبان مت دو جو اجنبی زبان ہے، اس میں وہ کبھی شائن نہیں کر پائیں گے، کبھی نہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے کوئی بڑا ہسٹورین پیدا نہیں کیا آج تک؟ کم سے کم تو ہم 17 سال سے ہم تو ٹھیک طرح پڑھتے ہیں۔ ہم نے کسی سائنٹسٹ کو پیدا نہیں کیا، ہم نے کسی ہسٹورین کو پیدا نہیں کیا، ہم نے کسی جیولوجسٹ کو پیدا نہیں، بڑے جس کو دنیا جانے۔ ہاں، ایک پوائنٹ کو ہم نے پیدا کیا ہے جس کو لوگ جانتے ہیں، گیان پیٹھ اس نے ملا ہے۔ تو یہ وجہ یہی ہے، کیونکہ اپنی مادری زبان میں اگر تعلیم جب تک نہیں ہوگی، یہ سرکار سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ وہ بھی اس طرف دھیان دے۔ آج تو ہماری اپنی سرکار ہے، ان کو چاہیے کہ کشمیری زبان کو سکولوں میں اس طرح رائج کے جیسے سچ میں یہ پڑھائی جائے۔ تو اس سے کوئی اثر پڑے گا؟ بہت زیادہ اثر پڑے گا، کیونکہ جب بھی میں کبھی گھر پر ہوتا ہوں تو مجھے فون آتا ہے کسی بڑے آدمی کا، جیسے بڑے آدمی کے معنی ہے کہ جو بڑے پوسٹ پر ہو، بیوروکریٹ ہو، تو وہ کہتا ہے کہ سرکار سے فون آتا ہے، سرکار سے بھی فون آتا ہے، سرکار سے کبھی نہیں آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جناب یہ ونت میں لفظ کیا ہو؟ میں نے کہا آپ کیوں چاہتے ہیں؟ کہ میری بیٹی ہے، اس کی کتاب کشمیر ہے، یہ لفظ اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے، لہٰذا اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ گھر گھر اگر کشمیری لینگویج پہنچے گی تو یہ فائدہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہوتا کہ ہمارے بچے اچھی طرح جو وہ یعنی علمی زبان چھنا آسان، یہ آسان پنن لینگویج، تو یہ تبھی ممکن ہے جب ہم ان کو اپنی زبان میں تعلیم دیں۔ ہم بھی یہ بھی نہیں کہتے ہیں ساری اب سائنس کو بھی میتھمیٹکس کو بھی کشمیری میں، نہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک سبجیکٹ ایسا پڑھاؤ کشمیری جو ہمارا انجینئر ہو، جو ہمارا ڈاکٹر ہو، اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ لال کون ہے، شیخ العالم کون ہے، جیسے کہ رحمان ڈار کون ہے۔ ایک بات میں یہاں اور کہوں گا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے۔ جی جی بالکل، آپ بتائیے۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کلاس روم میں یا کہیں مجلس ہوتی ہے، کہیں محفل ہوتی ہے، تو ہم اقبال کو کوٹ کرتے ہیں، ہاں، ہم کرتے ہیں غالب کو کوٹ، ہم کرتے ہیں شیکسپیئر کو کوٹ، ہم کو فیض کو کرتے ہیں کوٹ، ہم کرتے ہیں سعدی کو کوٹ کا، حافظ کو کوٹ، رومی کو کوٹ کرتے ہیں۔ لیکن کشمیر کے جو ہمارے بڑے شاعر ہیں نا، ان کو ہم کوٹ نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے ان کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ جو ہماری اینسٹرز تھی وہ کشمیری جو شاعری ہے ان کو، اس شاعری کو پڑھتے تھے، جانتے تھے، محفلوں میں سوسیون گیا نا۔ تو یہ ہے کہ میں ایک یہاں بھی کروں گا ایک شعر کوٹ، اس کا ہے سوشکرال کا بہت مشہور نظم ہے، اس کو دپیوم بال یارس یور لاگو تم دپنم بوزون چھس کون لاگو۔ تو یہ ایک مکالمہ ہے، یہ خود اس میں دو کریکٹرس ہیں، ایک خدا ہے اور بندہ ہے۔ بندہ خدا سے کہتا ہے، وہ جواب دیتا ہے۔ اس میں ایک جگہ ہے دپیومس چھک سکن لا شریک، صحیح، آپ بھی سمجھتے ہیں، سارے جو آڈینس ہمارے وہ سمجھیں گے لا شریک کس کو کہتے ہیں، خدا لا شریک، کوئی شریک نہیں ہے۔ مگر وہاں سے جواب جو آئے وہاں سے تم دپنم تمہ گژھت چھ میون طریق، جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں اسی پر آپ یہ مت کہو کہ بس اتنا علم، اس سے آگے بھی ہے۔ تو یہ بچوں کو اگر سمجھ نہیں آئے گا تو اس کے بعد علامہ اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ لکھا۔ تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال جب کشمیر آئے، بارہمولہ ککرو کے ہاں، تو اس نے کہیں سے سنا ہے کہ یہاں بہت بڑے شاعر گزرے ہیں سوشکرال، تو یہ نظم کسی نے سنائی اس کو، دپیوں میں بال یار لاگو۔ تو جب اقبال نے اس نظم کو سنا تو وہ سچ میں متاثر ہوئے۔ اس میں بہت ساری بھی باتیں ہیں پھر اس نے کیا کہا، لیکن یہ سچ ہے۔ اس کے بعد اس نے شکوہ اور جوابی شکوہ لکھا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں انسپریشن یہی تھی؟ تو ہم اس کو نہیں ہم سوشکرال کو نہیں پڑھتے ہیں نا، بڑے اقبال کو پڑھتے ہیں، اقبال کو پڑھتے ہیں۔ اب میں کتنے درجنوں مجھے شاعر یاد ہیں، حافظ کے، غالب کے، اقبال کے، تو پھر ہمارے جو کشمیری شاعر ہیں، تو ہم نے اتنی اچھی شاعری کی ہے۔ ہمارا میٹافر جو کشمیری شاعری کا ہے وہ بالکل سارے جو ہمارا اس کو مشرقی جو شاعری ہماری ہے تو اس میں سب سے ڈفرینٹ ہمارا محاورہ ہے۔ جیسے شنیا گشتی اوس میون اولی ام عشق نارن زولی گنجرس ترونم رنج منزولی شرن شرن بوزان ساس۔ یہ جو اس کو کہتے ہیں کہ وجود آدم جو جتنے بھی دنیا کے بڑے شاعر ہیں انہوں نے اس پر بات کی یا شعر لکھے ہیں۔ لیکن جس طرح شمس فقیر نے اس کو کہا ہے گنجرس ترونم رنج منزولی شرن شرن، جب باڈی میں روح چلا، اللہ نے اس میں تو روح ڈال دی، تو اس کے یہ معنی ہیں کہ اگر
ہمارے بچے کو معلوم نہیں ہے سوچھ کرال کون ہے، تو نقصان تو ہمارا ہے نا. انہوں نے اپنے حساب سے جو کرنا تھا جتنا وہ کر دیا، وہ تو کر دیا. تو اب ہمارا کام ہے ان کو پڑھیں، ان کو جانیں. ساہتیہ اکیڈمی یا باقی جو ہمارے کلچرل فورمز ہیں ان کا کیا رول ابھی اس میں رہا ہے؟ کیسے وہ اس چیز کو کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیسے کشمیری لینگویج یا کشمیری شاعری کو ہماری نئی جنریشن تک پہنچانے کی کوشش؟ ساہتیہ اکیڈمی بہت کام کرتی ہے کشمیری زبان کے لیے. اگر آپ دیکھیں گے پچھلے 2-3 سالوں میں ہم نے جتنے بھی بڑے یہاں شعراء ہیں یا شارٹ اسٹوری رائٹر یا اور بھی جتنے بھی ادیب ہیں، ہم نے قریب 92 پروگرامز ہم نے پچھلے 2 سالوں میں کیے ہیں. کشمیر میں کیے ساہتیہ اکیڈمی کی طرف سے. اچھا. اس طرح سے ہم نے رحمٰ راہی پر کیا، کامل صاحب پر کیا، فراق صاحب پر کیا، اعظم صاحب پر کیا. تو ہم نے شارٹ اسٹوری پر کیا، ہم نے افسانے پر کیا. یعنی ساہتیہ اکیڈمی نے بہت کام کیا کشمیری زبان کے تئیں. دوسرا یہ کہ بالکل حال ہی میں کلچرل فیسٹیول تھا، وہ انٹرنیشنل لیول پر ہوتا ہے، تو ہمارے 10 آدمی وہاں گئے. انہوں نے وہاں سے دلی میں تھا، دلی میں جی. تو 10 آدمی گئے وہاں، انہوں نے جوائن کیا جی. تو ان کو اچھا بھی لگا. تو دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر کلچر اکیڈمی بھی ہے، وہ بھی کام کرتے ہیں. یونیورسٹیاں بھی ہماری ہیں، کشمیر یونیورسٹی ہے، سینٹرل یونیورسٹی جہاں میں آج کام کرتا ہوں، یہاں اسلامک یونیورسٹی ہے، یا جموں یونیورسٹی میں بھی کشمیری ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کو نہیں معلوم ہوگا. اچھا. تو اس طرح سے اب سرکار کی طرف سے بھی کام ہو رہا ہے. جی. تو صرف ایک جگہ ہے، یہ میں درخواست کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے ٹیچرس ہیں، خاص کر ڈائریکٹر ایجوکیشن صاحب سے میں گزارش کروں گا اور گورنمنٹ سے بھی گزارش کروں گا کہ 9th اور 10th میں کشمیری نہیں ہے. 1st پرائمری سے لے کر 8ویں کلاس تک ہے، پھر 11th کلاس سے PhD تک پڑھایا جاتا ہے، لیکن 9th اور 10th میں بریک ہے. یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ تو سرکار نے فیصلہ لیا تھا، ہم آرڈر بھی نکلا ہے، تو پھر پتہ نہیں کیا ہوا. انٹروڈیوس کرنے کے لیے آرڈر نکلا تھا؟ بالکل آرڈر نکلا ہے 3-4 سال پہلے، لیکن انٹروڈیوس ابھی تک نہیں ہوا. تو میں گزارش کروں گا کہ وہ ڈائریکٹر ایجوکیشن صاحب کر سکتے ہیں. ابھی ہمارے پاس الیکٹڈ گورنمنٹ بھی ہے، ایجوکیشن منسٹر بھی ہے. کبھی ان سے بات ہوئی؟ ہماری بات ان سے ہوئی، ہم نے ان کو بلایا تو انہوں نے کہا ہم کر رہے ہیں، ہم کریں گے. سکینہ ایتو جی سے بات ہوئی؟ جی. انہوں نے کہا کہ ہم ضرور کریں گے. فاروق عبداللہ سے بھی بات ہوئی، انہوں نے کمیٹی بھی بنائی، گورنر صاحب نے اس میں بہت کام کیا ہے. تو اب بورڈ والے سیلیبس بھی بنا رہے ہیں، سیلیبس بھی کمپلیٹ ہیں. 9th کے لیے سیلیبس بنا رہے ہیں، کمپلیٹ کتابیں ہیں. اب صرف اس کو ایک آرڈر نکالنا ہے گورنمنٹ کو یا ڈائریکٹر ایجوکیشن کو کہ یہ بالکل امپلیمنٹ. یہ 9th-10th میں ایک کنسرن رہتا ہے، کیا اس کو کمپلسری سبجیکٹ بنایا جائے یا ایک ایڈیشنل سبجیکٹ بنایا جائے؟ کمپلسری سبجیکٹ. ایڈیشنل تو لوگ پڑھتے ہیں، کئی اسکول میں پڑھایا جاتا ہے 9th-10th. تو ایک تو یہ ہمارا میری چاہت ہے کہ یہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ میں ٹیچرس کی بات میں نے کیوں کی، 3 فرقے ہیں اس کے کشمیری زبان کے. ایک ہے سیدھے پیرنٹس ہمارے جو ہے، جیسے میں نے کہا ماں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی پہلے، تو اس کو جس طرح انگریز آج کل ہر دور میں یا باقی زبان کے لوگ ان کو ون ماج ہندس دودس سے دیون پن لٹریچر، تو ہم بھی دیتے تھے. پہلے زمانے میں ہمارے جو مائیں تھیں تو ان کو للدد زبانی یاد تھی، شیخ العالم زبانی یاد تھی، سوچھ کرال زبانی یاد تھا، مقبول شاہ کرالواری کی گلریز زبانی یاد تھی. ہماری جو نعت جو ہے کشمیری میں، وہ جو ہماری ماں تھی وہ پڑھتی تھی اس چیز کو، تو ہم تک تب پہنچی. تو جتنے بھی ہماری آج کل کے وومن فوک ہے، وہ اپنے بچوں کو ایک ان سے گزارش کریں گے کہ وہ بچوں کو اپنی زبان دے شعوری طور. دوسرا یہ کہ جو ٹیچرس ہیں تو وہ زیادہ سیریس نہیں ہے. ٹیچر اسکولوں میں ہمارے بچے ہیں وہ، لیکن وہ زیادہ سیریس نہیں کشمیری پڑھاتے وقت. ان کو بھی سیریس ہونا چاہیے کہ زبان تو ان کی اپنی ہے، اپنی ماں ہے، شرمانا نہیں چاہیے. تو تیسرا یہ ہے کہ سرکار، یہ تینوں اگر ملیں گے تو اس زبان کو آگے لے جانے میں بہت ہیلپ، کوئی پازیٹیو رزلٹ آ سکتا ہے. میں جاننا اور یہی چاہوں گا کہ ساہتیہ اکیڈمی کی جو بھی گیدرنگس یہاں کشمیر میں رہتی ہے، کیا ان میں نوجوان جو رائٹرز ہیں بہت لوگ وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ بہت لوگ آتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اب تو میں نے پچھلے سال سے میں نے جوائن کیا ہے ساہتیہ اکیڈمی ایز کنوینر مارچ 2023 میں، 23 میں. تو میں 27 تک ابھی ہوں.
27 دسمبر تک میں ہوں. تو ہم نے ہر فنکشن کالج میں, ہائر سیکنڈری میں, مڈل اسکول میں, 10th اس کا 10ویں جو اسکول ہوتا ہے اس میں کیا. تو لہٰذا پارٹیسپیٹ اسکولس میں جا کے آپ یہ پروگرام ہر فنکشن ہم اسکول میں ہی کرتے ہیں, میکزیمم یونیورسٹی لیول پر کرتے ہیں, کالج لیول پر کرتے ہیں. تو بہت بچے آتے ہیں. اور یہ بھی سچ ہے کہ اب کشمیر کی طرف یعنی کشمیری کی طرف لوگ آتے ہیں, ہمارے بچے, نئی جنریشن آتی ہے, لیکن اس میں تو کہیں نہ کہیں ایسے خلل. تو اس طرح کہ اگر میں نے یہ کہا کہ ذمہ داری ہماری ہے, کمزوری ہماری ہے, ہم کو اپنے بچوں کو جوڑنا چاہیے اپنی زبان کی طرف. آئیڈینٹی کے حساب سے تو ڈیفینیٹلی کشمیریوں کو کشمیری سیکھنی چاہیے, ریسپیکٹ آف دا ریلیجن, کس ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں. ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں, زبان کو ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن دوسرا چیز یہ بھی ہے, کنسرن ایک رہتا ہے کہ کیا کشمیری پڑھنے کے بعد کیا اپرچونیٹیز ہمارے پاس ہے, کہ کچھ اور ایڈیشن ہے کہ آپ جو ہمارے ویورز کو بتائیں گے یا جو ہماری ینگ جنریشن ہمیں دیکھ رہی ہے کہ کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں ان کو کشمیری پڑھنے میں. اگر کوئی بچہ سیریسلی کشمیری پڑھے گا اس کی بہت اپرچونیٹیز ہیں. IAS تو کشمیری میں ہے, آج تک کس نے کوالیفائی نہیں کیا, کیونکہ کوئی سیریس بچہ اس نے فارم ہی نہیں بھرا. سیریس کسی سیریس کشمیری UPSC میں کشمیری سبجیکٹ ایز ایڈیشنل ہے نا, سالوں سے. اچھا. تو کیس میں بھی ہے جی. نیٹ اگر آپ UGC لیول پر جائیں گے وہاں نیشنل ایلیجبلٹی ٹیسٹ بھی کشمیری میں ہے. تو اگر کوئی بچہ سیریس ہو, وہ نیٹ یا JRF کوالیفائی کرتا ہے تو اس کو جاب ملتا ہے کالجز میں. جی. بالکل 3-4 سال پہلے 49 پوسٹ گورنمنٹ نے کی, 49 پوسٹ کالج ٹیچرز 49 پوسٹ نکلی. اگر آپ آج بھی دیکھیں گے یونیورسٹی میں, کشمیر یونیورسٹی آپ دیکھیے کشمیری ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں بھی کئی اسامیاں خالی ہیں. آپ جائیے وہاں ہمارا اسلامک یونیورسٹی میں, وہاں بھی کشمیری ڈپارٹمنٹ ہے, حبہ خاتون سینٹر ہے. آپ جموں یونیورسٹی میں جائیے, وہاں بھی کشمیری ڈپارٹمنٹ ہے. 4 بچے ہمارے کام کرتے ہیں وہاں, میں جاتا ہوں وہاں کا کوآرڈینیٹر ہوں. تو اس طرح سے یہ سچ ہے کہ سرکار کی طرف سے بھی کوششیں ہیں, لیکن اس حد تک نہیں کہ جس تک ہونی چاہیے. مثال کے طور پر ایک اور میں درخواست کروں گا سرکار سے, ہم نے اسمبلی میں آواز اس کے لیے اٹھی, اور خاص کر پارلیمنٹ میں بھی پرسوں رمضان چودھری صاحب نے یہ سوال وہاں اٹھایا, یہ ڈیمانڈ کی کہ کشمیری زبان کو کلاسیکل لینگویج کا درجہ دیا جائے. اس کی کئی شرائط ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے. پوچھنے والا ہی تھا, کیا دقتیں رہتی ہیں اس میں. تو یہ شرائط ہے کہ اس کے 1000 سال پہلے کا لٹریچر ہونا چاہیے. ہمارا 4000 سال پہلے لٹریچر ہمارے پاس موجود ہے. تو وہ کنڈیشن ہم فلفل کر رہے ہیں. ریٹن اگر ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے, لیکن میں نے کہا نا ہمارے کب سے ہماری شاعری ہے, لال سے پہلے ہماری شاعری ہے. تو یہ سرکار کو چاہیے کہ یہ اس کے لیے ڈیمانڈ کرے, یعنی جو اسٹیٹ لیول سرکار ہماری ہے وہ بالکل اگر وہ ڈیمانڈ کریں گے سچ میں, یہ تو سیریسلی اس کو فالو کریں, سیریسلی اگر فالو کریں, سیریسلی. سرکار نے یہاں کی جو سرکار ہے اس نے ایک کمیٹی بنائی, میں بھی اس کا ممبر تھا. 4-5 سال پہلے ہم نے رپورٹ سبمٹ کی, لیکن پھر پتہ نہیں چلتا وہ کہاں گیا. یہ تو پچھلی سرکار نے رپورٹ سبمٹ کیا جو محبوبہ مفتی والی سرکار تھی, انہوں نے بھی رپورٹ سبمٹ کی, اور عمر عبداللہ سرکار جو اس سے پہلے تھی ان نے بھی سبمٹ کی, لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اور اس میں ہماری جو سرکار ہے وہ اتنی سیریس نہیں ہے. اس میں ایک چیز اور بھی میں کہوں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں, اب میں یہ کہوں گا یہ تھوڑا کہنا نامناسب ہوگا, کہ ہماری جو پالسی میکرز ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ لیول پر ہو چاہے کسی بھی لیول پر ہو, تو ان کو وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. یعنی سرکار میں بھی اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں نہیں ہیں. آج کی جو ہماری سرکار ہے اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہمارے, جن کو یہ سمجھ آئے گی کہ ایک زبان کو ہمارے 1 ارب روپیہ ہر سال ملے گا کشمیری زبان کو, 1 ارب. تو اس سے تو ہمارا پروموشن کے لیے پروموشن کے لیے تو وہ تب جب تو یہ کون دیں گے, گورنمنٹ آف انڈیا دے گی, گورنمنٹ انڈیا. ہاں, کب دے گی, جب یہ ریکگنائز ہوگا کہ یہ ہماری کلاسیکل لینگویج. لیکن جو پلیڈ کرنے والا ہو اس کو خود سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں کس طرح پلیڈ کروں, کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کلاسیکل لینگویج. سبجیکٹ ایکسپرٹ ہے, آپ نے کتابیں لکھی ہیں جو ابھی بھی نصاب ہمارے اسکولوں میں ہے, ان میں بھی آپ کے مضمون ہے. آپ نے سرکار کو کبھی ان چیزوں کو ان لائنز پہ نہیں بہت سمجھایا؟ زبردست. میں نے کہا کہ سرکار نے کمیٹی بنائی, کچھ تو دقت ہوگی, پھر کچھ تو دقت کچھ نہیں ہے, یہ سیریس نہیں ہے.
दिक्कत बिल्कुल कोई रीज़न होगा उनके पास? रीज़न कुछ नहीं, उनको समझ नहीं आते है कि असल में देखो, अगर बाहर के लोग जो हम जाएंगे ना, बाहर पंजाब आप जाइए, तो वो लोग जानते हैं कि ज़बान की क्या अहमियत है। हमारी सरकार जो है ये इनको, मैंने कहा पहले इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, कोई इतना पढ़ा लिखा होता उसको समझ आती कि कल्चर हेरिटेज के क्या माने हैं। अगर आप गुजरात जाएंगे, अगर आप पंजाब जाएंगे, अगर आप गोवा जाएंगे, वहाँ भी जो कन्वीनर्स हैं ना साहित्य एकेडमी के, मैं भी कन्वीनर हूँ, हर ज़बान का कन्वीनर वहाँ की जो कल्चर एकेडमी है, हर स्टेट की अपनी कल्चर एकेडमी है, उसके प्रेसिडेंट है वो, जो भी मतलब पंजाबी कन्वीनर है वहाँ की जो एकेडमी है, सरकारी एकेडमी, उसके वो प्रेसिडेंट भी हैं जी। गुजरात में जाएं कि वहाँ की जो एकेडमी है, स्टेट लेवल की एकेडमी, वहाँ के जो कन्वीनर हैं गुजराती लैंग्वेज की, वहाँ के एकेडमी के प्रेसिडेंट भी हैं। तो यहाँ अगर आप कल्चर एकेडमी को देखेंगे, सरकार को पता ही नहीं है कल्चर एकेडमी क्या चीज़ है, या उसको प्रेसिडेंट होना चाहिए, या इनको ये भी मालूम नहीं है कल्चरल एडवाइज़र होना चाहिए। गवर्नमेंट के पास एक कल्चरल एडवाइज़र होना चाहिए जो इनको बताए कि कश्मीरी शायरी पढ़ने से क्या फ़ायदा है, या अगर कश्मीरी ज़बान को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए तो उसके क्या फ़ायदे हैं। अगर उनको ये पता चला, ये कोई समझाएगा ना कि असल में एक कौम जो होती है वो तभी आगे बढ़ती है जब उसकी ज़बान, उसके बच्चे जो हैं वो उस ज़बान को जाने, उस ज़बान को पढ़ें, या स्कूलों में उस ज़बान को, यानी दरसी निज़ाम जो हमारा है प्लीज़ आप कंटिन्यू। दरसी निज़ाम में जब तक एक ज़बान शामिल नहीं होगी सच्चे मानों में, तब तक तो मुश्किल होगा। लिहाजा ये कल्चर एडवाइज़र अगर चीफ मिनिस्टर का होता, या हमारी जो कल्चर एकेडमी है उसका एक प्रेसिडेंट होता, पढ़ा लिखा प्रेसिडेंट, जो पढ़ा लिखा के माने हैं, जो कश्मीरी जानता हो, जो कश्मीरी कल्चर पर उसको इसकी निगाह हो, जो उसकी कश्मीर की जो तारीख़ है, जैसे मैंने कहा हमारी 5000 साल पहले की तारीख है। एक मैं आपको मिसाल दूंगा, यहाँ जो हमारे सुनने वाले हैं, एक हमारी बहुत पुरानी किताब है बृहत कथा, गुनाडे ने उसको लिखा है, 3000 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ। तो उसी जो किताब है बृहत कथा, तो जो संस्कृत की है जो किताब है कथा सरित सागर, यानी फ़ख्र करते हैं, नाज करते हैं संस्कृत वाले, हमारे पास कथा सरित सागर है। तो किसका ट्रांसलेशन है वो? हमारी कथा सरित सागर का, कश्मीरी का ट्रांसलेशन, कश्मीरी है ना, हमारी है किताब, तो हमारी है, ओरिजिनल हमारा है। तो उन्होंने तर्जमा किया। जब फारसी वालों के पास किताब है, उसको कहते हैं कलीदु धमना, वो भी इसका ऑरिजिन भी हमारा है, कथा सरित सागर। तो अगर ये सच है तो ये हमारे आज सरकार में जो लोग हैं उनको ये मालूम नहीं, हमारे 4000 साल पहले जो हमने किताब लिखी है, फारसी वालों ने भी हमसे नकल किया है, संस्कृत वालों से भी हमसे नकल किया, तो हम बड़े लोग हैं। सही। तो उसके बाद भी जो हमारे पास कलम तो हमारा ही है ना। राइट। तो पूरे हिंदुस्तान में सब कॉन्टिनेंट देखिए तो तारीख तो हमने लिखी है। तो इस तरह जब आप देखेंगे तो ये एक रिच हिस्ट्री हमारी है, लेकिन हमारी सरकार को समझाएगा कौन? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वो कॉन्शियस होते, वो एक कल्चर एडवाइज़र रखते, उस कल्चर एडवाइज़र को ये काम देते, आपका काम है कि क्या करना है, मेरे लैंग्वेज के लिए क्या करना है। जो मिनिस्टर्स उनको समझ नहीं आएगा। मुझे अब एक ही उम्मीद है कि अगर उनमें से कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है, या कोई जो हमारी लैंग्वेज को वाकई बचाने की कोशिश कर रहा है, वो उन तक ये पॉडकास्ट ज़रूर पहुँचाए और वो समझे कि लैंग्वेज को बचाना कितना इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो भी कोई सॉलिड पॉजिटिव स्टेप्स ले, ताकि वो कंट्रीब्यूट करे इस लैंग्वेज को बचाने के लिए। एक हिस्टोरिक लैंग्वेज है, एक बहुत पुरानी, बहुत रिच लैंग्वेज है, इसका एक बहुत पुराना ऑरिजिन है। तो लैंग्वेज और आइडेंटिटी का क्या ताल्लुक है आपस में? जैसे मैं कहूँगा कि जैसे हम 4 बंदे बैठे हैं, एक पंजाब से है, एक गुजरात से है, एक गोवा से है, एक कश्मीर से है, हमारा ड्रेस एक है, तो कैसे पहचानें कि कौन कहाँ का है? जब मैं कश्मीरी में बात करूँ, जिस तरह आपने कहा कि अभी मैंने कहा कि जब साहित्य एकेडमी का इंटरनेशनल कल्चरल फेस्टिवल था, तो मैंने कश्मीरी में अपनी पोएम पढ़ी, तो तब उनको पता लगा ये कश्मीर से आया है। अच्छा, साहित्य एकेडमी का क्या रूल है?
ہم 99 ممبرس ہیں وہاں. تو وہاں آپ جو بھی بات کرو گے اپنی لینگویج میں, یعنی گجراتی نے گجراتی میں پڑھا, پنجابی نے, اور ٹرانسلیٹرس ان کے پاس, اس میں تو کروڑ روپے لگتا ہے ساہتیہ اکیڈمی کو وہ ٹرانسلیشن کے لیے, وہ دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اچھا, گورنمنٹ آف انڈیا فنڈس بہت دیتی ہے لینگویج کے لیے, کلچر پرزرویشن کے لیے, تو لیکن لینے والا کوئی نہیں ہے, وہ پروجیکٹ دینے والا کوئی نہیں ہے. اگر آپ کتنے ہمارے, اگر کلچر منسٹری کی طرف جائیں گے, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی منسٹری جائیں گے, کتنے ان کے پروجیکٹ ہیں جو خاص کر وہ کشمیر کے لیے بہت پیسہ دیتے ہیں. جب وہ سنتے ہیں نا یہاں سے شیوزم, ہمارا اپنا کشمیر شیوزم ہے, ہمارا کشمیر بدھزم ہے, تو اس کے لیے ریشی فلاسفی ہمارے اپنی ہے, اس کے لیے پیسہ دیتے ہیں اور دینے والے ہیں, مگر پروجیکٹ بنانے والا کون نہیں, کوئی نہیں ہے. جب سرکار کو خود بھی معلوم نہیں, ہم اربوں کروڑ روپے لا سکتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا سے, لیکن ان کو ان تک پروجیکٹ پہنچنا چاہیے, مگر پروجیکٹ کون پہنچائے, میں تو خود نہیں کر سکتا. جو سیریس ہوگا گورنمنٹ کی طرف, یہ تو گورنمنٹ ہونا چاہیے. یہ گورنمنٹ ہوتا ہے, لیکن گورنمنٹ کو سمجھاتا ہے وہاں کا کلچر ایڈوائزر. میں گجرات جاتا ہوں, وہاں میرا ہی دوست ہے, وہ ساہتیہ اکیڈمی میرے ساتھ کنوینر ہے, لیکن وہ ان کا ایڈوائزر بھی ہے. پنجاب والا جو گورنر ہے وہ ان کا ایڈوائزر بھی ہے, گورنر نہیں, جو گورنمنٹ میں ہمارا کنوینر ہے ساہتیہ اکیڈمی, وہ ان کا ایڈوائزر بھی ہے. گوا والا بھی ایسا ہے. تو جب وہ چیف منسٹر کے پاس جاتا ہے تو ان کو سمجھاتا ہے کہ اس طرح گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس ہر محکمے میں اتنی پالیسیاں ہیں, اس زبان کے لیے اتنی سکیمز ہیں, ان کا ہم یوٹیلائز اچھے سے ان کو کیسے کریں گے. لیکن ان کو ایک تو فرصت نہیں ہے, دوسرا میں نے کہا یہ بہت مشکل کہنا ہے کہ اس گورنمنٹ میں کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں ہے جس کو یہ سمجھ آئے کہ ایک لینگویج ایک قوم کے لیے کتنا ضروری ہے, اس کا کلچر ہیریٹیج کتنا ضروری ہے. جب ہم فخر سے کہیں گے کہ ابنو گپت ہمارا ہے, جب ہم فخر سے کہیں گے آنند ورمن ہمارا, آنند ورمن نے ایک بات کہی ہے, ہم یونان پر فخر کرتے ہیں, ہم یورپ پر فخر کرتے ہیں, ہم مشرق پر فخر کرتے ہیں, لیکن کشمیری کی ایک بات سنو آپ. اس نے کہا کہ اگر شاعری ہے نا آسان, یہ بات لوگوں نے کہی, یونان والوں نے کہی ہے, یورپ والوں نے کہی ہے, مشرق والوں نے بھی کہی ہے, لیکن ہم نے خوبصورت طریقے سے, ہم بھی مشرق کے ساتھ ہیں, لیکن آنند ورمن نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ کہی ہے آج تک کسی نے نہیں کہا. اس نے کہا شاعری کیا ہے, شاعری ہسا گئی سو گھنٹی چھنا آسان مندرس میں, تتھ نیران ٹھاؤں, جو آواز ہے سو چھن شاعری, یس تتھ ایکو نیران گنبد, گنبد چھنا نیران ایکو, سو دیر پا آسان, سہی گئی شاعری. ساری دنیا اس بات کو مانتا ہے کہ شاعری ہسا گئی یس دیر پا آس, یس ٹھاؤں آس سچ آتی ہے شاعری اور جاتی ہے. لیکن اقبال کو ہم اس لیے پڑھتے, ہم تب غالب کو پڑھتے, اس کا جو شاعری ہے اس کا اثر دیر پا رہتا ہے. تو یہ ہم نے یہ تو آنند ورمن نے کہا, لیکن یہ ہمارے چیف منسٹر صاحب کو کون سنائے گا, ایجوکیشن منسٹر صاحب کو کون سنائے گا. ہم یہ تھوڑی کہیں گے کہ یہاں سے جب میں باہر جاتا ہوں تو جب میں کہتا ہوں میں کشمیری ہوں, اس لیے نہیں میں کنوینر ہوں, کشمیری ہوں, تو وہ نہیں سوچتے یہ ہندوستان ہے, یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے, تو وہ سر جھکا کر کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کی طرف ہم وہ سجدہ کرتے ہیں, جھکتے ہیں, نمن کرتے ہیں. ہسٹری ہے, ان کو اس چیز کی سمجھ ہے, شاید ہم متاثر رہے ہیں سمجھنے سے. یہ تھا, یہ یہاں پر تھا. یہ مجھے اس یونیورسٹی بہار میں جو سب سے پرانی ہمارے ہندوستان کی یونیورسٹی, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, پرسوں میں وہاں گیا تھا, ستیش ومل جی میرے ساتھ تھے, تو وہ پرانی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے سب کانٹینٹ میں, یہ یاد نہیں اس کو آتا, نالندہ وغیرہ, ہاں نالندہ یونیورسٹی. جب میں وہاں گیا تو وہاں کا جو تھا, جو گائیڈ تھا, میرے ساتھ ستیش ومل صاحب بھی تھے, ہم ایک پروگرام میں گئے تھے, پھر میں نے کہا وہاں جائیں گے. تو وہاں کو جو گائیڈ, اس نے کہا کہ آپ کشمیر سے ہیں, ہاں کشمیر سے ہیں. تو اس نے کہا یہاں کے جو معلم تھے, یعنی استاد جو ٹیچرز تھے نالندہ یونیورسٹی کے, اس میں میکزیمم کشمیر سے تھے. اگر میکزیمم کشمیر سے تھے, اس وقت ہم کتنے پڑھے لکھے لوگ تھے. اگر میں نے یہ کہا یہاں سے ہی ہمارا ایک جانر گیا ہے وہاں کنڑ لینگویج میں, ہم کتنے پڑھے لکھے لوگ تھے. اگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں یونیورسٹی تھی, بیجبیڑا میں یونیورسٹی تھی, اسٹاف لرننگ تھا یہ, تو وہاں سے کیا چائنا سے لوگ آتے تھے پڑھنے, ہندوستان سے لوگ آتے تھے پڑھنے, یہاں ہاسٹلز میں رہتے تھے.
تو اس زمانے کو کون یاد کرے گا؟ وہ تب کرے گا جب سرکار کسی سے یہ بات سنے گا. صحیح. اگر آپ مخدوم صاحب کی سیڑھیوں پر آپ چڑھیں گے نا تو تچی اس طرح سائڈ میں ایک مسجد ہے. ہاں. تب مسجد سے پاتے تم نا تم خان تم ایک وہ ہاسٹل تھا مسلم پیریڈ میں، وہ ہاسٹل تھا. وہاں بچے پڑھتے تھے. جو لیفٹ سائڈ جو پتھر والی مسجد، جو پتھر والی مسجد ہے تب یم طرف نا تم سڑک ست پہ تم نیبر تم کمرہ، وہ ایک ہاسٹل تھا، وہاں بچے پڑھتے تھے. تو اگر یہ زمانہ ہاسٹل تھا تو مطلب باہر سے بچے پڑھنے آتے تھے، یہاں سے باہر سے بچے پڑھنے آتے تھے. بالکل یہ سچ ہے. تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے جو ہماری تہذیب ہے وہ پرانی ہے. جو ہمارا یہ کلچر ہیریٹیج ہے اس کا میراث آپ کہیں گے تو یہ بہت ریچ بھی ہے، پرانے بھی ہے. لیکن اس کو سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو سمجھنا ہے اور کو سمجھانا ہے. لیکن میں بچوں کو سمجھاتا ہوں تو اتنا اثر رہتا ہے کہ جیسے میں نے بات کہی تو اس نے چھوڑ دی. لیکن اگر سرکار کی طرف سے یہ کوشش ہوگی کہ ہمیں پڑھنا ہے، یہ بچوں تک پہنچانا ہے، وہ سکول کے ذریعے صحیح ان کے پاس وسائل ہے، کچھ بھی کر سکتے پہنچا سکتے. اور میں مختصر جاننا چاہوں گا کہ جو ڈیجیٹل ایج آج کی ہے، کیا سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی وجہ سے کشمیری لینگویج کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ بہت فائدہ ہو رہا ہے. کیونکہ وہ کیسے؟ اس لیے کہ جیسے ہم ساہتیہ اکیڈمی کی طرف سے یا کوئی بھی ادارہ ہو ایک فنکشن کرتے ہیں کالج میں، ہم اس میں تو ہمیں بچوں کو جمع کرنا پڑتا ہے، جو ڈیلیگیٹس ہیں ان کو جمع کرنا پڑتا ہے، ان کو پیسے ہم دیتے ہیں، گاڑیاں دیتے ہیں. لیکن جب آپ سوشل میڈیا پر کوئی بھی اپنی غزل، اپنی نظم یا کوئی بھی کشمیری یا آج کا لیکچر، جو انٹرویو، مکالمہ، تو یہ لاکھوں لوگوں تک پہنچتا ہے. اس طرح سوشل میڈیا نے کشمیری زبان کو بہت فائدہ دیا. کشمیری شاعری گھر گھر پہنچی. کوئی بھی شخص غزل لکھتا ہے کہ وہ میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، لوگ سنتے ہیں. فائدہ تو ہوا، اس سے نقصان نہیں ہوا. میرے خیال سے فائدہ کوئی نقصان آپ نہیں دیکھ رہے، فائدہ ہی ہوا ہے مجھے لگتا ہے. اور تیسری بات میں خود ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس یہ بھی سرکار کے لیے میں کہہ رہا ہوں کیوں کلچر ایڈوائزر ضروری ہے. اگر آپ کشمیر یونیورسٹی جائیں گے، کبھی آپ کو جانا ہوگا ہی، پڑھائی وہاں سے کی ہے تو وہاں جو ہماری لائبریری، اقبال لائبریری، اس کا 7واں منزل جو ہے وہاں ایک لائبریری اسٹیٹ گورنمنٹ کی لائبریری ہے. اس میں 5000 مینuscripts ہیں. ہمارے بچوں کو معلوم نہیں ہوگا، آپ کو بھی وہاں اپنے سبق ڈگری حاصل کی، لیکن آپ کو معلوم نہیں کون سے مینuscript ہیں. وہ پرشین ہیں، وہ سنسکرت ہیں، وہ عربک ہیں. 5000. وہ ایکسیسیبل ہے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ ایکسیسیبل ہے. وہاں تو پہلے تھا، ایک غلام رسول صاحب ہوا کرتے تھے تو میں وہاں جاتا تھا. لیکن اب شاید اتنا بھی لوگ نہیں جاتے ہیں، کیوں معلوم نہیں لوگوں کو. تو ایک تو یہ ہے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو کھولے، اس کو ڈیجیٹلائز کریں تاکہ لوگوں تک وہ مینuscript پہنچے. وہ ہمارا علمی خزانہ ہے. اور مجھے لگتا ہے وہ صرف ریسٹرکٹیڈ نہیں رہنا چاہیے. جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو سارے یہاں کے جو بھی کوئی شوق رکھتا ہے اس کے لیے وہ ایکسیسیبل ہونا چاہیے. میں نے اسی لیے کہا کہ جب لوگوں کو معلوم ہو. اگر میں کہوں گا تو کون جائے گا؟ یہ تو یونیورسٹی کو بھی چاہیے، سرکار کو بھی چاہیے کہ وہ لائبریری کھولے. وہاں مینuscript کو، اگر وہاں پرشین مینuscript ہے اس کو آپ کشمیری میں ترجمہ کرو، انگریزی میں کرو، سنسکرت ہے اس کو انگریزی میں کرو، تاکہ لوگ جانیں کہ ہماری جو علمی میراث بہت پرانا ہے، وہ صدیوں کا ہے، وہ کیا ہے. رائٹ. دوسری بات میں کہوں گا، میرے پاس 10 مینuscript ہے. اسی طرح جتنے بھی یہاں کشمیری جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا کانشیس لوگ ہیں، ہزاروں مینuscript اب بھی موجود ہیں. میرے پاس ایک مینuscript ہے، پہلے عربک، ایک لائن عربک ہے وہ ریڈ ہے، دوسرا لائن ہے پرشین وہ سوچ نیول، تیسرا لائن کشمیری ہے سوچ بلیک میل. تو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. تو اس طرح اگر سرکار چاہے، ایک تو وہ 5000 مینuscripts ہیں، تو لوگوں کے پاس ہزاروں مینuscripts اب بھی موجود ہیں، ان کو جمع کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ کشمیر کی جو 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 علمی خزانہ ہے، تو وہ اس کو آج کی جو آج ہماری زبان ہے، انگریزی، اردو، کشمیری، جس زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے جو اینسسٹرز تھے وہ کتنے پڑھے لکھے تھے، وہ کتنے بڑے لوگ تھے. تو اس کی طرف بھی کسی کو توجہ نہیں، بالکل توجہ نہیں. کوئی
مطلب یہ ذہنس نہ سرکارس نہ کنسی شخصس یہ سارا میٹیریل یہ ضائع ہو جاتا ہے. اچھا یہ گیسے جیسے میں نے اس کو اپنے حساب سے, میرے بچوں کو اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے, ان کے لیے یہ فضول چیز ہے, ان کے لیے فضول چیز یہ کیا چیز ہے. میں نے اب تک اس کے رکھوالے کیے 40 سال سے میں رکھوالے کرتا ہوں. ایک میں نے اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا بہت محنت سے, وہ ہے واقعہ کربلا روزۃ الشہداء, 6000 شاعر ہے وہ. تو میں نے سرکار سے گزارش کی, میں نے کتنے بڑے لوگ ہیں, امیر لوگ ہیں, تو میں نے کہا کہ میں نے اس کو برابر 40 سال مجھے بھی لگے اس مینوسکرپٹ کو آج کی اسکرپٹ میں, جو آج کا ہے نا, آج کا اسکرپٹ جو کشمیری کا ہے, تو اس میں سپھرنس میں تبدیل کرنے میں گئی تم سے ڈسکتے, تو کیونکہ وہ بہت مشکل تھا, پرانا لفظ دیکھنا ہے, ڈیکوڈ کیا پراپر لینگویج میں پراپرلی. تو پھر میں نے ایک 5-10 آدمیوں کو کہا, اس میں سیاسی لوگ بھی ہیں, جو پارلیمنٹ ممبر بھی ہیں, انہیں کہا ہم چھاپ لیں گے. میں نے کہا میں 500 کتابیں خود چھاپ سکتا ہوں, اس میں 1 لاکھ روپے لگتا ہے, وہ تو میں نے اپنے عقیدے کے لیے, میرے لیے بالکل عقیدے کی بات ہے, واقعہ کربلا کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں. میں نے کہا 10,000 کتابیں اگر چھاپو گے تب میں آپ کو یہ دوں گا. کام تو میں نے 40 سال کیا ہے, آپ کو کریڈٹ لینا ہے, لیکن کسی نے نہیں کیا, یہ کسی نے کیا ہی نہیں. تو کلچرل اکیڈمی, ساہتیہ اکیڈمی, وہاں سے آپ نے مدد لینے کی کوشش کی؟ یہ تو میں نے کہا نا کہ جب دیکھیے, میں نے کہا جب ہمارے جو سربراہان ہیں نا, آپ کلچر اکیڈمی کی طرف جائیے, آپ کسی بھی ادارے کی طرف جائیے. آج ایک زمانے میں کلچر اکیڈمی میں محمود ٹینک صاحب تھے, ان کو معلوم تھا کرنا کیا ہے. جتنا کلچر اکیڈمی میں جو ہماری کتابیں ہیں نا, پبلیکیشن, وہ پہلے کی ہیں. اب بھی ہوتا ہے, میں نہیں کہوں گا ہوتا نہیں ہے, لیکن اس کے لیے ایک ایسا سوچنے والا چاہیے جس کو معلوم ہو کہ یہ کتنی امپورٹنٹ میراث ہمارے پاس ہے. یہ تو ضائع ہوتی, یہ سوری ضائع کا سب, یہ سارا ضائع ہو جاتا ہے. اس کی طرف کسی نہ بچے کو دھیان ہے, نہ پیرنٹس کو دھیان ہے, نہ سرکار کو دھیان ہے. بہت شکریہ. اب ہم ایک ریپڈ فائر کا ایک راؤنڈ کھیلتے ہیں, جس میں سوال پوچھوں گا, آپ کو ایک لائن میں اس کا آنسر دینا پڑے گا. سو فرسٹ تھنگ, ون ورڈ دیٹ ڈیفائنز کشمیری لینگویج. بہٕ چھَس کارِ تھٔز راجہِ رے موج دولت, بہٕ چھَس باغہِ بٔڑ پراجہِ کالٕچ وراثت, زبر ون چھُ میٲنِس قدس رات مینا, غزل ون چھُ میانٮ۪ن أچھن سۄرمہٕ لاگان. بہٕ کٲشِر زبان چھَس. A Kashmiri writer everyone must read. سیارود جرن منٛز رحمان راے. Biggest misconception about Kashmiri language. یہ چھِ شاید یہ ہندو مسلم کی زبان ہے, یہ کشمیروں کی زبان ہے. Okay. A book or person that influenced you most. میں نے پہلے ہی کہا رحمان راہی کی سیارود جرن منٛز. Your message to the youth in one line. کشمیری زبان اور کشمیری جو شاعری ہے, خصوصاً لٹریچر ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. What's your vision for Kashmiri language for like next 10 to 20 years? اس کو ہمارا جو تعلیمی نصاب ہے اس میں اس کو انٹروڈیوس کرنا ہے, اور سچے معنوں میں انٹروڈیوس کرنا ہے, تب ہم آگے جا پائیں گے. If you had the power to change something overnight for Kashmiri language, what would it be? بہٕ بناون یہ سرکاری زبان. بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ساتھ ان ڈیٹیل بات کی کشمیری لینگویج کو لے کر. کشمیری لینگویج کے اوریجن کے بارے میں ہم نے بات کی, اس کی ریلیشن جو باقی لینگویج کے ساتھ رہی ہے اس کے بارے میں بات کی. کشمیر کے جو گزرے شاعر ہے, بہت مشہور شاعر ہے, ان کے بارے میں بات کی, ان کی شاعری کے بارے میں بات کی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا, انفارمیٹیو لگا ہوگا, اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں پھر سے موقع ملے کہ ہم شاد رمضان صاحب کے ساتھ پھر سے بیٹھ کر کبھی کشمیری لینگویج جو ہماری ایک آئیڈینٹی ہے اس بارے میں بات کریں, اس کے بارے میں اور کچھ جاننے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ ایک اولڈسٹ ایک لینگویج ہے. اس کی تاریخ جو ہے بہت لمبی ہے, بہت گہری ہے. شاید 1 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ یا 1.5 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ, مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم ساری ان چیزوں پہ بات کر پائیں گے, ان چیزوں کو سمجھ پائیں گے. مجھے امید ہے کہ ہم پھر ہم کبھی ملیں گے, کبھی بیٹھ کے پھر سے بات کریں گے, اور باقی جو کچھ آج ہم سمجھ نہیں پائے, جن چیزوں کو آج ہم ٹچ نہیں کر پائے, امید ہے کہ پھر بیٹھ کر کبھی اس پہ پھر سے بات ہوگی. بہت شکریہ.
تھینک یو، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.